ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزارت تعلیم کی جانب سے NIRF رینکنگ 2024 جاری۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے UG کورسز میں داخلوں کا آغاز، اور نیٹ UG کے پہلے مرحلے کی کونسلنگ کے لیے درخواستیں مطلوب۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزارت تعلیم نے قومی ادارہ جاتی فریم ورک 2024 کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نئی دہلی میں بھارت منڈپ میں یہ فہرست جاری کی۔ IIT مدراس مسلسل 6 سالوں سے انجینئرنگ کے زمرے میں سر فہرست ہے۔ پچھلے سال کی طرح اس بار بھی JNU دوسرے نمبر پر ہے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے زمرے میں تیسرے نمبر پر ہے۔ ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کی یہ فہرست 13 کیٹیگریز میں جاری کی گئی ہے۔ اس میں یونیورسٹیاں، کالج، انجینئرنگ، مینجمنٹ، قانون، فن تعمیر، ڈینٹل، اختراع، زراعت، متعلقہ ادارے اور تحقیقی ادارے شامل ہیں۔ IISc بنگلورو سر فہرست یونیورسٹی ہے، جبکہ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی تیسرے نمبر اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے 8ویں نمبر کا خطاب حاصل کیا ہے۔ اردو یونیورسٹی کے مختلف انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلہ لینے کے لیے نظامت داخلہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے خواہش مند طلبہ سے درخواستیں طلب کی ہیں۔ ڈائریکٹر نظامت داخلہ پروفیسر M ونجا کے مطابق 12 تا 20 اگست 2024 کے دوران انٹرمیڈیٹ 12ویں کامیاب طلبہ جنہوں نے CUET میں درخواست نہیں دی تھی، وہ راست طور پر اب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر داخلے کے لیے اپنی درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ پروفیسر M ونجا نے مزید بتلایا ہے کہ جن کورسز میں داخلے دیے جائیں گے ان میں پہلی ترجیح معنوں کو منتخب کرتے ہوئے CUET میں کامیابی حاصل کرنے والے درخواست گزاروں کو دی جائے گی۔ طلبہ جن کورسز میں داخلہ کے لیے درخواستیں داخل کر سکتے ہیں ان میں BA آنرز، BA ریسرچ، حیدرآباد کیمپس، لکھنؤ کیمپس، مانو ماڈل اسکول کیمپس فلک نما، وارانسی کیمپس، بھوپال کیمپس اور دربھنگہ کیمپس میں کورسز دستیاب ہیں، جبکہ BA JMC، BCom، BSc، BVoc، MIT، MLT، ETT حیدرآباد مین کیمپس میں ہی دستیاب ہیں۔ درخواست دینے کے لیے یونیورسٹی ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ نیٹ UG 2024 کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر کے میڈیکل کالجوں میں تعلیمی سال 2024-25 کے لیے MBBS اور BDS کورسز میں داخلے کے لیے کونسلنگ کا شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ کونسلنگ کے لیے امیدوار 21 اگست تک درخواستیں جمع کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کی 23 تاریخ کو سیٹوں کا الاٹمنٹ ہوگا۔ منتخب امیدواروں کو اس ماہ کی 24 سے 29 تاریخ تک کالجوں میں حاضر ہونا ہوگا۔ کونسلنگ کے پہلے دور کی تکمیل کے بعد کونسلنگ کا دوسرا دور ہوگا۔ نیٹ UG 2024 دوسرے مرحلے کی کونسلنگ کے لیے درخواستیں 5 ستمبر سے شروع ہوں گی۔ منتخب امیدواروں کی تفصیلات کا اعلان 13 ستمبر کو کیا جائے گا۔ نیٹ UG 2024 تیسرے مرحلے کی کونسلنگ کے لیے درخواست کا عمل 16 اکتوبر سے شروع ہوگا، جبکہ امیدوار 20 اکتوبر تک درخواست دے سکتے ہیں۔ منتخب امیدواروں کے لیے نشستوں کی الاٹمنٹ 23 اکتوبر کو کی جائے گی۔ اس طرح 3 مرحلوں میں نیٹ UG کونسلنگ پوری کی جائے گی۔ امیدوار کونسلنگ سے متعلق مکمل تفصیلات کے لیے آفیشیل ویب سائٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی جو ملک کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے، PhD میں نئے داخلوں کے لیے داخلہ ٹیسٹ نہیں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے رجسٹرار P لکشمی نارائنا نے کہا ہے کہ PhD پروگرامز میں داخلہ کے خواہش مند امیدواروں کو اب یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے تحت منعقد شدنی نیشنل ایلیجبلٹی ٹیسٹ کوالیفائی کرنا ہوگا۔ UGC کی جانب سے یونیورسٹیوں کو جاری کردہ نوٹس کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی نے PhD میں داخلوں کے لیے ٹیسٹ منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ UGC نے یونیورسٹیوں سے کہا ہے کہ اب صرف نیٹ میں موزلہ نشانات کی اساس پر امیدواروں کو PhD میں داخلہ دیا جائے گا۔ یونیورسٹی کی جانب سے زمرہ 1 JRF کے تحت PhD داخلے پہلے ہی شروع کر دیے گئے ہیں۔ UP میں پہلی جماعت سے 8ویں جماعت تک کے سرکاری اسکولوں میں بچوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ تعداد بڑھانے کی تمام تر کوششوں کے باوجود مسلسل دوسرے سال بچوں کی تعداد میں کمی درج کی گئی ہے۔ اس سال داخلہ لینے والے بچوں کی تعداد میں مزید 12 لاکھ کی کمی ہوئی ہے۔ اتر پردیش کے سرکاری اسکولوں میں 2 سالوں میں 24 لاکھ بچوں کی کمی ہوئی ہے۔ اسکول ایجوکیشن کے ڈائریکٹر جنرل کنچن ورما کی جانب سے تمام BSA کو خط لکھا گیا ہے، جس میں 2023-24 میں بچوں کی کم تعداد پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور طلبہ کی تعداد بڑھانے کے لیے ضروری اقدامات کے ہدایت جاری کیے گئے ہیں۔
آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزارت تعلیم کی جانب سے NIRF رینکنگ 2024 جاری۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے UG کورسز میں داخلوں کا آغاز، اور نیٹ UG کے پہلے مرحلے کی کونسلنگ کے لیے درخواستیں مطلوب۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔